کچھ کم لوگ آئے ہیں، 2-3 منٹ انتظار کر لیں، تھوڑا زیادہ لوگ آ جائیں پھر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کل کہاں تک ہو گیا تھا؟ 12 سے پڑھانا ہے۔ پیج نمبر 11 تک ہو گیا تھا، 12 سے پڑھانا ہے۔ پیج نمبر 11 کا آدھا رہ گیا تھا، یہاں تک ہوا تھا کیا بہتار یہودی جبہ نہیں پہنتے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک ہوا تھا، اس کا ایک صفحہ رہ گیا تھا، اس کے بعد پیج نمبر 12 سے پھر پڑھانا تھا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی اس کو پڑھائیں گے، پھر اس اعمال کے متعلق کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے پیج نمبر 15 پر پڑھائیں گے۔ چلیے درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسید المرسلین وخاتم النبیین۔ آواز آ رہی ہے کلیئر نا؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ جی حضرت آ رہی ہے۔ چلیے سنیے، بسم اللہ الرحمن۔ کہتے ہیں کہ کل یہاں تک انہوں نے کہا تھا، یہاں تک ہم نے پڑھایا تھا، جو آپ نے سنا تھا کہ امامے پر کیا جائیں، کیا بہتاری یہودی جبہ نہیں پہنتے یا امامہ وغیرہ نہیں پہنتے؟ آگے کیا ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ کیا امامے نہیں باندھتے، یعنی کہ یہودی جو ہے جبہ یا امامہ نہیں پہنتے؟ اس کے نام و علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ یعنی کہ اس کا جو کچھ ظاہری ہے، جیسے کہ ظاہری کوئی اپنا نام جو ہے کچھ بھی رکھ لے، جیسے آج کے دور میں ظاہری طور پر اگر کوئی طاہر القادری اپنا نام رکھ لے تو اب یہ مسلمان تھوڑی رہ جائے گا کہ طاہر القادری نام رکھ لے اور اچھا جبہ پہن لے اور کچھ مکھن دار لیکچر دینا شروع کر دے، تو کیا مطلب کہ وہ اب مسلمان ہو گیا، یا مسلمانوں کے جو ہے معاملات میں اس کا دخول ہو گیا، یا اسے مسلمان مانا جائے گا؟ نہیں۔ جب اس نے کفر بک دیا، جیسا کہ اس نے کتاب ایک لکھی طاہر القادری نے، فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر منکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر کوئی چیز ظاہری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ظاہری چیز طور پر کسی چیز کو پہن لے، جبہ امامہ پہن لے یا بہترین پگڑی باندھ دے تو اس سے سمجھا جائے کہ نہیں یہ تو بہت بڑا شیخ الاسلام ہو گیا، بہت بڑا جو ہے کیا نام ہے علامۃ الدہر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے وہ بالکل واضح ہے نا؟ تو یہی انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی شخص جبہ و امامہ وغیرہ پہن لے تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں وہ بہت بڑا علامہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا حکم اوپر بیان کر دیا گیا۔ اب اس کی تشریح انشاءاللہ تفسیر میں کچھ مختصر ہم بتائیں گے۔ تو کہتے ہیں امامہ، کہتے ہیں اس کے نام و علم و ظاہری فضل، و ظاہری جو فضل ہے، جیسے ظاہری اس کا جو کچھ ہے ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں، یعنی کہ کسی کا ظاہری اگر کوئی فضل ہے، اب ظاہری فضل میں کسی کا کتنا اچھا عمل ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی کتنا اچھا نیک کام کرے، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ جب کفار مکہ کو مکہ شریف سے نکالا گیا تو بعض کافر کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے مکہ شریف کے باہر حاجیوں کے لیے سبیل لگاتے تھے، یعنی پانی کی سبیل۔ تو قرآن نے کہا کہ تمہارا سبیل لگانا تمہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ یہ ظاہری تم جو فضل کر رہے ہو، جو لوگوں کو دکھا رہے ہو ظاہری تیر طور پہ، محبت نہ کرے اور ان کی جب ان سے محبت و تعظیم کرے گا تبھی اس کا سبیل لگانا اور وہاں پر حاجیوں کو پانی پلانا کام آئے گا۔ اور اگر یہ فقط سبیل لگائے اور ایمان نہ لائے، یا داخل اسلام نہ ہو، یا تعظیم مصطفیٰ نہ کرے، یا محبت مصطفیٰ نہ ہو، تو سب کے سب رائے گاہ ہے۔ تو وہی کہتے ہیں یہ کہ ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں بھائی، کسی کے جبے کو لے کر ہم کیا کریں گے، کسی کے ٹوپی امامے کو لے کر ہم کیا کریں گے، ہے نا؟ کسی کے اچھے لفظ اچھے بول کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ ہاں، اگر اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان کے بعد اگر وہ کوئی ظاہری عمل فضل اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو وہ لائق صد احترام ہے۔ کوئی مسلمان امامہ شریف باندھے گا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ ایک آدمی جو بغیر امامے کے، یعنی کہ ایک آدمی جو بغیر امامے کے نماز پڑھے اور امامے سے 27 گنا ثواب بڑھ گیا۔ تو اسی طرح ظاہری فضل میں یہ دیکھا جائے گا کہ تو بندہ ظاہری طور پر کوئی چیز کر رہا ہے، اس سے ہمیں کیا علاقہ، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اس سے
حضور کی نسبت کیسی ہے اور بعد نسبت مصطفیٰ پھر ہم اس کے ظاہری فضل و کمال کو اور اس کے واضح و بیان کو اور اس کی تمام اخلاق و کردار کو یہ سب بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی اس کا مطلب کہنے کا یہ جو اس میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا ہے اس میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے نام و علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں. کیا بہتارے پادری کہتے ہیں ان کو جو نصارہ کے گرو گھنٹال ہوتے ہیں، جو نصارہ کے جو نصارہ کے پادری ہوتے ہیں، جو چرچ وغیرہ میں ہوتے ہیں، ان کو پادری کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کیا بہتارے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ مطلب پادری جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے علوم و فنون جانتے ہیں، وہ علوم و فنون کی مہارت وہ بھی رکھتے ہیں. علوم و فنون ان کو بھی معلوم ہے کہ علوم و فنون کیا ہے. جیسے دنیا میں تقریباً 4000 کے قریب جو علوم و فنون ہے، 400 یا 4000 غالباً، شاید ذہن میں نہیں آ رہا، اتنے علوم و فنون. تو اس میں بہت سے علوم و فنون کا مطلب یہاں پر یہ ہوا سبجیکٹ کے پادری کیا اور سبجیکٹ پر مہارت نہیں رکھتے. اب سبجیکٹ مثال کے طور پر کسی پادری، بہت سے ایسے پادری ہیں جن کو عربی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے غیر مسلموں کے علاقے میں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا کہ پہلے کے دور میں یہ رہا کرتا تھا کہ کافر باقاعدہ پورا حساب و کتاب اردو میں کرتے تھے. بلکہ ہمارے وہاں ایک علاقہ ہے مولگنج، جو بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر، مسٹن روڈ، وہاں پر آج بھی اکثر بیشتر ایسے مل جائیں گے جو اردو میں حساب. تو اس کو علوم و فنون اگر ہو جائے، کسی کو بھی علوم و فنون ہو جائے، خواہ وہ پادری کو ہو یا یہودی کو ہو یا کافر اصلی کو ہو، کسی کو بھی کسی بھی سبجیکٹ میں مہارت ہو، کسی بھی علوم و فنون میں مہارت ہو، یا اس کو کسی بھی چیز میں مہارت ہو، پہننے میں، بات کرنے میں، اخلاق میں، ہر چیز میں، کسی بھی چیز میں مہارت ہو. الغرض یہاں پر قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کی علوم و فنون، کردار و اخلاق، معیار اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل وہ ایمان ہے. تو کہتے ہیں فلسفی بھی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے. کیا مطلب پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے وسلم سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یہ اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کی تم نے اس امر کہتے ہیں کام کو، اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی. قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنا دور نکل گیا. مطلب کہ اگر تم اس پر، کوئی پادری ہے، کوئی علوم و فنون کا مہارت رکھتا ہے، کوئی گستاخی رسول ہے معاذ اللہ، اور تم نے اس سے رفاقت جاری رکھی، اس سے بات چیت جاری رکھی، اس سے میل جول جاری رکھا، شادی بیاہ جاری رکھا، رشتہ داری جاری رکھی، تو یہی کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ سب جاری رکھا تو قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا، اس کا آسان لفظ میں یوں سمجھ لے، اعلیٰ حضرت کا وہ اشعار، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو یہاں پر المختصر اعلیٰ حضرت کی اس اشعار سے یہ لائن سمجھے جس کے بارے میں انہوں نے کہا قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا، یعنی کہ قرآن و حدیث نے جس پر مدار ایمان، یعنی ہماری ایمان کا جو اصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم ہے. تو اگر کوئی بندہ ان کی تعظیم سے پھر جائے اور ان کی محبت سے پھر جائے اور اس کے بعد اپنے علوم و فنون کو ظاہر کرے، یا اپنا عالمانہ کردار ظاہر کرے، اپنا اچھا اخلاق ظاہر کرے اور اپنی تمام تر چیزیں ظاہر کرے، تو اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کا یہ ظاہر کرنا سب کے سب رائگاہ ہے، سب کے سب بیکار ہے نا. اس لیے کہ جو اس در سے پھر گیا تو پھر آراد فرماتے ہیں نا، دو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر ہوئی خوار پھرتے ہیں. تو علوم و فنون سے مطلب کیا معلوم ہوا کہ اب اگر کوئی لاکھ علوم و فنون پر مہارت رکھتا ہو، لیکن اگر اس کا رویہ وہ ہو جو بتایا گیا، تو اس میں اب کوئی بھی چیز اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. آگے دیکھتے کیا کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کہا قرآن و حدیث نے جس پر اس حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنا دور نکل گئے. مطلب کہ اب ہم ایمان کے معاملے، ایمان کے مقابل میں کتنا دور نکل گئے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہتے ہیں. مسلمانوں، کیا جس کے دل میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو کی وقعت کر سکے گا، یعنی کہ ان کی بری باتوں کی وقعت یعنی اسے برداشت کر سکے گا، اگر چاہے اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو، مطلب پدر مطلب باپ، ٹھیک ہے، برادر مطلب بھائی، تو پدر کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو، مطلب اس کا پیر یا اس کا استاد یا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدگو کی تو اس کی وقت کیا کوئی کر سکے گا کہ کوئی اس کو سنبھال سکے، یعنی اس کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ نہ ہو کیا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں، وہ ان کے گستاخوں سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ یہاں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا وہ گستاخی کرنے والوں سے نفرت نہ کرے گا، اگرچہ اس کے دوست یا برادر یعنی کہ بھائی یا پسر، ٹھیک ہے، ہی کیوں نہ ہو۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ للہ، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، تو دیکھو تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا؟ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہاں سے یہ اس آیت کی تفسیر، اس آیت کا جو پس منظر تھا وہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب اس کی کچھ اصلاح اعمال کی طرف راغب کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ جو آگے کا ہے وہ کل پڑھائیں گے، چونکہ اسی میں کافی ٹائم ہو جائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آیت کہاں پہ ہے، کون سی سورہ ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ سورہ العنکبوت ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 12۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفسیر پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ حرف مقطعات میں سے ہے، ایک حرف ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم جو ہے اس کے بارے میں کہا یہ حرف مقطعات اس حرف کو کہتے ہیں جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اللہ و رسول کے علاوہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض بھی کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا اصل معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مقطعات الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے حروف مقطعات ہیں جیسے یاسین، حامیم، قاف، ٹھیک ہے، عین سین قاف، یہ سب حروف مقطعات ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب کیا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ آج لوگ زیادہ آئے نہیں ہیں کیا؟ آج بہت کم ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہی لوگ ہیں آج۔ آواز آ رہی؟ 25 30 40 لوگ ہو رہے تھے تقریباً میرے خیال سے، آج بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ اس میں نہیں ہیں۔ ہاں پھر ڈیلے ہو جائے گا تو کیا ہوگا نا کہ پھر وہ لوگوں کا پھر نقصان ہو جائے گا۔ کیا کیا جائے؟ پڑھا دیں؟ پڑھا دیجیے۔ جی اب اس میں بھی جو حضرات ہیں وہ بھی بار بار لیفٹ ہو رہے، جوائن ہو رہے، لیفٹ ہو رہے، جوائن ہو رہے۔ پانی پلا دیجیے۔ ہاں تو کیا کریں، پڑھا دیں کہ ہماری شریعت سن لیں؟ بہت کم لوگ ہیں، پھر فائدہ کیا ہے؟ محنت کر تھوڑا اور دیجیے، بس ایک کام کریے، آپ لوگ انوار شریف نکال کے ریڈنگ کریے، اور ابھی ہم سنتے ہیں۔ 10 منٹ ٹائم دیجیے ہم کو، چونکہ اس میں بہت کم لوگ ہیں، اگر زیادہ لوگ آگے تو پڑھا دیں گے، ورنہ انوار شریعت کی ریڈنگ کریے، ٹھیک ہے۔ انوار شریعت نکال لیجیے، جو پڑھایا ہے اس کو پڑھیے، انوار شریعت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے جو پڑھایا ہے اس کو پڑھیے،
تو ابھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہیں، نہ کے برابر ہے، کوئی ڈیلے ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر نقصان ہو جائے گا، اور 10:30 تو ہونے والا ہے، اگر دیکھتے ہیں 5-10 منٹ میں زیادہ لوگ جوائن ہو گئے تو انشاءاللہ پورا کرا دیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں آپ لوگ ریڈ کریے جب تک۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ناغہ کرنے سے، جتنے لوگ آگے اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت آ رہی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتا یہ رہے تھے کہ الف لام میم سے یہاں مراد آیت متقطعات ہے، اور آیت متقطعات کا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اور وہ معنی جو ہے حقیقی آیت مقطعات کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو فرمایا حسب الناس سے، ابھی کچھ چیزیں ہم پڑھا چکے ہیں، جو بچا کچا تھا وہ ہم نے پڑھا دیا ہے، اس میں جو آگے کا ہے وہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کچھ تفسیر ہے وہ بتا دے رہے ہیں۔ اب آیا احسب الناس، احسب الناس مطلب کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور انہیں شدید تکالیف اور مختلف اقسام کے مصائب کہتے ہیں کہ مشکلات وغیرہ، اور عبادات کے ذوق اور شہوات کو ترک کرنے اور جان و مال میں طرح طرح کی مشکلات سے آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا تاکہ ان کے ایمان کے حقیقی خوب ظاہر ہو جائے اور مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے۔ مطلب کیسے مخلص مومن اور جو ہے منافق میں امتیاز اس میں کیسے ظاہر ہوگا؟ ایک اس پہ ہم دلیل مطلب ایک چیز سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ مسلمانوں پر مومنوں پر نماز جو ہے وہ بھاری نہیں پڑتی، لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، فویل للمصلین، کہ جو نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں، خرابی ہے ان کی نمازوں میں، تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ آزمائش کے شکار رہتے ہیں، اور یہ منافق ہیں، چونکہ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی۔ اسی طرح جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں منافق کی جو ہے علامت ہے، اسی لیے کہا کہ مومن اور منافق میں ایک امتیاز ظاہر ہو جائے۔ آگے کیا ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول درج ذیل ہے۔ یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کرو اس وقت تک محض اقرار کافی نہیں، مطلب کہ جب تک مشقت نہ اٹھاؤ۔ ہجرت سے یہاں پر اب مشقت ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کی تو پھر مشقت اٹھانی ہی پڑے گی،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم دیا گیا، سرکار نے بھی ہجرت فرمائی اور اہل کفار نے انہیں بھی ایذا و تکلیف دی، لیکن یہی تو اصل تقاضۂ حق ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، اس پر ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے مکہ مکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ جانے کا ارادے سے روانہ ہوئے۔ مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے، مشرک مطلب بت پرست مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے لڑائی کی۔ اس آیت کے مصداق کی ساری باتیں ہیں، اس لیے یہ اچھی طرح یاد رہے۔ ان سے لڑائی کی اور ان میں سے بعض حضرات شہید بھی ہو گئے۔ یہ ہوئی مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جو آزمانے کا، جو اس میں بتایا، آزمانے کا جو حکم دیا کہ آزمائے جاؤ گے، تو مطلب کیا ہوا کہ یہاں تک بھی آزمائے جاؤ گے کہ تمہاری جان مال ہر چیز کا نقصان ہوگا تمہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول تمہیں پھر بھی پیارا ہونا چاہیے، خواہ وہ تمہارا مال جائے، تمہاری جان جائے، تمہارے بچے شہید ہو، تمہاری بیویاں شہید ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال اس میں حکم یہی ہے اور یہی حکم قرآن مجید ہے۔ اب آگے کیا فرمائے، ان میں بعض حضرات شہید ہو گئے اور بعض بچ کر مدینہ منورہ آئے، ان کے حق میں یہ دو آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آگے کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد سلمہ بن حشام، عیاض بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید اور عمار بن یاسر وغیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، یہ لوگ مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے، کبھی موقع رہا تو بتائیں گے، اس میں روافظ اس روایت کو لا کر بہت چلتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کو لے کر، ٹھیک ہے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ آگے کیا کہتے ہیں، یہ آیتیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ستائے جاتے تھے اور کفار انہیں سخت ایذا پہنچاتے تھے۔ مطلب یہ معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں آتا ہے تو اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے، عبادات میں اور تمام تر چیزوں میں جو ہے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور لیکن یہ صحابہ کرام کا ایمان کامل تھا کہ انہیں مشقتوں سے کیا لینا دینا، وہ پھر بھی استقامت فی الدین پر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ اس کا خوف نہ کرتے، یعنی کہ مشقتوں کا اور مشکلات کا کوئی خوف اور کوئی خطرہ ان کو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے حق میں بھی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ بدر میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شہداء کے سردار ہیں، یعنی شہداء جو ہیں ان کے سردار ہیں، اور اس امت میں سے جنت کے دروازے کی طرح پہلے وہ پکارے جائیں گے۔ ان کے والد اور ان کی بیوی کو ان کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، پھر ان کی تسلی فرمائی، ٹھیک ہے۔ آگے تسلی کا بھی اس میں ذکر فرمایا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا ایک یہ بھی شان نزول ہے۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں، ہر مسلمان کو اس کی ایمانی قوت کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو آزماتا ہے تو آزمانے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہماری قوت میں جو چیز نہیں ہے ہماری قوت سے زیادہ وہ آزماتا ہے، نہیں، بلکہ ہماری قوت سے زیادہ آزماتا نہیں، بلکہ قوت دینے والا بھی وہی رب تعالیٰ ہے، اور ہمارے اندر اس کی آزمائش کی کتنی قوت ہے یہ بھی وہی جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو کچھ آزماتا ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ جو ہے بندوں کو اس کی قوت سے زیادہ آزمائے، نہیں، بلکہ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اس لیے وہ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ آگے کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ان کی ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یعنی کہ قانون باری تعالیٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ان کی ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا۔ ہمیشہ امتحان ہوا، کب امتحان نہیں ہوا؟ بدر میں امتحان نہیں تھا، احد میں امتحان نہیں تھا، کربلا میں امتحان نہیں تھا، یہ سب امتحان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اپنے بچے کو قربان کرنا، یہ کیا امتحان نہیں تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جب نمرود نے ڈالا تو کیا یہ امتحان نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ کو جب عیسیٰ دی گئی تو کیا یہ امتحان نہیں تھا؟ حضرت عیسیٰ کو جب تکلیف دی گئی تو کیا یہ امتحان؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے آزمایا، اور یہ جو ہے امتحان تھا، لیکن وہ امتحان کا درجہ اور امتحان کے معاملات بھی ان کے مقابل ہمارے آپ کے نہیں ہیں، اور امتحان میں جو امتحان کے بعد
جو فضیلت و افضلیت ملی وہ بھی ہماری جو ہے ان کے مقابل نہیں ہے، وہ ہم سے بہت رفع و اعلیٰ ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوبین ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان لیا، اور امتحان لینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یعنی کہ قانون باری تعالیٰ ہے۔ آگے بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش ہے جن سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جہاں آزمائشوں سے متعلق دو احادیث بھی ہیں، وہ بھی سنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت دی، یہ جو ہے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور میں بتا دوں، جیسے کسی نے کسی پر جادو کرا دیا، کسی کے اوپر کوئی جناتی اثرات کا معاملہ ہو گیا، کسی پر اور کچھ بھی مسئلے ہو گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس کو اس انداز میں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس نے مجھے جادو کے ذریعے آزمایا، یعنی کہ جادو کے ذریعے آزمایا، یہ اس کی قدرت و حکمت ہے نا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صاحب نے میرے اوپر جادو کر دیا تو ہی ایسا ہو گیا، نہیں، یا یہ کہہ دینا کہ جادو کرنے ہی سے ایسا ہوا، نہیں، بلکہ جادو کے ذریعے آزمائش تھی، جناتوں کے ذریعے آزمائش تھی، بیماری کے ذریعے آزمائش تھی، بہر خیف یہ کسی بھی صورت میں آزمائش تھی تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ہاں، آزمائش کے وقت میں بندے کو صبر و تحمل کے ساتھ علاج و معالجے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اگر جسمانی تو جسمانی ڈاکٹر اور روحانی تو روحانی عاملین وغیرہ کے ذریعے۔ آگے کیا ہے، حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، یعنی کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی آدمی اس پر جتنا صبر کرے گا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ یہ کب اور کیسے ہے، اس حدیث کی تشریح بھی آپ سن لیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ جو ہے آج کے جو دور اور آج کے جو معاملات اور زندگی میں ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اس میں جو کچھ آزمائش ہو رہی ہے تو اس سے مراد کہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش اسی طرح سے نہیں، بلکہ کبھی کبھی بندے کے حالات اپنے اعمال اور اپنے بدعمالیوں کے سبب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کا جو دور ہے کہ ہم پر کفار مسلط ہے، وہ جب جو چاہتے ہیں قانون بنا دیتے ہیں، شریعت مطہرہ کے اصول اور قوانین کو جب چاہتے ہیں اس کو فراموش کروا دیتے ہیں۔ تو یہ آج جو وقت ہے یہ ہماری اور آپ کی آزمائش کا، یہ کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ 100% آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے اور اپنے آپ کے اعمال کی بدعمالی کی سبب ہے، جس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پر جو ہے مسلط کر دی گئی، اور ہمیں دین نعمتین کی قانون کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمیں دور نفور کیا جا رہا ہے، یعنی دور کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے لائق صد افسوس ہے کہ ہمارے لیے ایسے بھی دن ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ صالحین ہو، یعنی صالح ہو اور باعمل ہو، اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکامات پر عمل بھی کرتا ہو، اور ایسی صورت میں اگر اس پر کوئی ایسے آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرما رہا ہے اور اس پر یہ آزمائش ہو رہی ہے، اور وہ آزمائش تو بس چند وقت کی ہوتی ہے، لیکن بندہ اگر صبر کر کے اس پر شکر گزاری کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اور مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا زمانہ الٹا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زمین پر چلنے اور کھانے اور پینے اور سونے کے لیے دیا، اگر میں اس کا ہی شکر ادا کرنا چاہوں تو زندگی بننا کروں گا۔ حضرت شیخ سعدی الرحمٰن نے بہت پیاری بات فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری اور میں کروں، فرمایا کہ اس کے دیے ہوئے جسم کا ایک ایک بال میرے لیے نعمت ہے، اور میں ہر ایک بال کا شکر گزار ہوں، مجھے یہ میرے لیے کافی نہیں، یعنی کہ یہ میں ہرگز نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے کب ممکن ہے کہ میں اس کی ایک ایک بال کا شکر ادا کروں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے پینے کو دیا اور آزمائش کرا کبھی اور جب جب کرے تو اس کا شکر گزار ہوں بنے، اور ناشکری اپنے لفظوں سے ختم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے جیسے بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ناشکری ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، لیکن ہم ہمیشہ روتے گاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس سے یا بندوں سے گلا کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ ایسا ہے، ویسا ہے۔ بہرحال یہ قوانین دین کا اصول نہیں ہے،
اور آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ دوسری فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اکرام، دیکھیے وہی بات آ گئی جو ہم نے بتایا تھا، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، اور اسی لیے بتایا تھا ہم نے اوپر پہلے ہی، حالانکہ وہ بات کا ذکر نہیں آیا تھا لیکن پہلے اسی لیے بتایا کہ ان کی آزمائش ہم سے الگ اور ان کے درجات بھی ہم سے الگ ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، جیسے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام، اہل بیت پاک، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار، اور جو ہے کئی صحابہ کرام کے شہزادے کربلا شریف کی سرزمین پر، اور اہل بیت پاک میں حضرت امام علی مقام، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، اول محمد وغیرہ، یہ سب رضی اللہ تعالی تبارک و تعالی عنہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آزمائش تھی، اسی لیے انہوں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں اور انہوں نے مصائب کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہے، اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کے مقربین اور محبوبین بندے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے، یعنی کہ جو جتنا پختہ ہوگا اس کی اتنی زیادہ آزمائش ہوگی، سمجھے؟ کوئی آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے، لوگ اس کو تند کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آزمائش نہیں تو اور کیا ہے، لوگ اس کو ملا اور فلا نہ جانے کیا کیا کہنا، اور پھر معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیتے کہ تجھے تیری شادی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آزمائش نہیں ہوئی تو کیا ہوئی؟ مطلب یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے بندہ دین پر جتنی سختی سے قائم ہوگا آزمائش اتنی ہوگی۔ ہم لوگ بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں اور تمام تر معاملات کرتے ہیں، تو کیا آزمائش میں نہیں رہتے؟ اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کیسے کیسے مشکلات اور مصائب اور تانے اور وغیرہ وغیرہ اٹھانے پڑتے ہیں، الغرض جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو محبوب جانتا ہے وہ آزمائش، تانوں اور مصائب و مشکلات کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر سب کچھ فدا کر دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلا 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 کیا کہیں گے، بلکہ وہ دین پر ثابت قدم رہتا ہے۔ تو اب انہوں نے بتایا اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اس سے آج کے دور میں بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہماری اور آپ کی کتنی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھے، پابند نماز شرع ہو جائے، دین کے مطابق چلے تو لوگ اس کو تند و تانا کرتے ہیں، اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، اور اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے، جو دین میں کمزور ہے ان پہ کیا آزمائش ہوگی؟ آگے کیا کہتے ہیں، بندے کے ساتھ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہاں سے یہ ہے کہ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، مطلب کہ جب وہ آزمائش میں کھڑا ہو جائے اور شکر گزاری کرے تب حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اتنا مقبول اور منظور ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمائش لیتا ہے اور اس پر جو صبر کرتا ہے، اس صبر کی بنا پر پھر کیا ہوتا ہے، وہ رہتا تو زمین پر ہی ہے، چلتا تو زمین پر ہی ہے، لیکن اس کی آزمائش میں جو شکر گزاری تھی اس کی، وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کا مختصر کچھ ترجمہ اور تفسیر وغیرہ، اور اس میں ایک پہلو میں عقائد کے متعلق بتایا اور دوسرے پہلو میں اعمال کے متعلق، یہ دونوں باتیں بالکل آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب جو کل کا صفحہ رہے گا وہ صفحہ نمبر 12 سے شروع ہوگا، دوسری آیت کریمہ، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی کل پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور وقت پر جو حضرات مصروف رہا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کرے کہ جمیع احباب وقت پر حاضر ہو جایا کرے، اور کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجئے، ورنہ پھر جو ہے رکھتے ہیں۔ کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سوال یہ ہے کہ جو بینک میں ایف ڈی جمع کرتے ہیں فکس ڈپوزٹ، سال 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے، تو یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں پیسہ بڑھ کے ملتا ہے، یہی ہے نا؟ جی حضرت۔
ہاں کر سکتے ہیں، یہ بینک میں کر سکتے ہیں، جائز ہے جی۔ اور حضرت جو یہ انشورنس وغیرہ جو کراتے ہیں لائف انشورنس، جیسے تھوڑا تھوڑا بڑھتے رہتے ہیں تو 10 سال 15 سال 20 سال بعد تو بڑھ کے ملتا ہے پیسہ، یہ چیز لائف کے لیے بھی رہتا ہے، پیسہ بھی بڑھ کے ملتا ہے۔ فتاوی فیض الرسول کے اندر یہ مسئلہ ہے، فتاوی فقیہ کی ملت میں، کہ یہ نفع ہے، اور کافر حربی سے جو بھی آج ہم نفع اٹھاتے ہیں وہ سب جائز ہے۔ اسی طرح بینک میں آج کل ایک اسکیم SBI نے نکالا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے جمع کریے اور 3 دن میں ہی اس کا 30,000 روپے یا 40,000 شاید بڑھ رہا ہے، پھر اسی حساب سے پتہ نہیں کیا اسکیم چل رہی ہے، میرے پاس کچھ لوگ بتائے تھے ہم کو۔ تو اگر اس طرح بھی کرتے ہیں، اور بھی جو طرح ہے بینک سے جس طرح بھی ہمیں نفع حاصل ہو رہا ہے وہ سب جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرط یہ ہے کہ اس میں اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ جو ہے، کیا آواز رک رک کے آ رہی ہے کیا آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی ہے حضرت، برابر نہیں حضرت آ رہی ہے برابر۔ اچھا، جناب ارسل صاحب کو شاید نہیں آ رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ آواز رک رک کے آ رہی ہے، سب کو آ رہی نا برابر؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ ہاں، تو بہرحال بینک سے جو FD کے ذریعے یا اگر ہم نے کچھ پیسہ اس میں رقم جمع کر دی تو ان سب صورتوں میں جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یہ آواز آ رہی ہے میڈیکل سب کو؟ انشورنس جو کراتے ہیں حضرت، جیسا جو علاج وغیرہ کے لیے، جیسے کبھی کچھ طبیعت خراب ہو گیا یا اور کچھ اس کے لیے، تو یہ بھی کرا یہ سکتے نہیں ہیں؟ کرانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیمار ہونے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ یہ نیت کر کے بیٹھ جاؤ کہ ہاں میڈیکل کرا لے اور ہم بیمار ہو جائیں، ایسا نہیں کرانا چاہیے، بلکہ اس کی حفظ و امان کی دعا کرنی چاہیے۔ جیسے کہ کوئی آدمی، اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی آدمی کوئی کتا بھوکے، اور حدیث پاک میں ہے کہ رجل اور قلب، یعنی کہ جب نہیں قلب کا ذکر جو فرمایا کہ قلب کتا، مطلب کہ جب کبھی کوئی بھوکے اور جب گدھا ہی نہائے رات میں، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ پھر وہ شیطان کو دیکھ رہا ہے، اور جب مرغ آواز کرے تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل مانگے بندہ، اور جب کتا ہی بھوکے اور گدھا ہی نہائے تو وہ جو ہے شیطان سے پناہ مانگے۔ تو اب کوئی شیطان سے پناہ مانگنے کی جگہ جو ہے بھاگ کھڑا ہو کہیں کتے کی آواز سنتے، تو یہ اصل پناہ تھوڑی ہے، پناہ اصل یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اسی طرح ٹھیک پناہ اصل بیماری کی یہ نہیں ہے کہ میڈیکل انشورنس کرا لے، بلکہ اللہ سے دعا کرے اور اس کا فضل طلب کرے، اور جو ہے اپنی بیماری اور اداری وغیرہ سے یہ جو ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امان میں رکھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی حضرت۔ ہاں اور بتائیں، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ کچھ لوگ، سب کو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی اپنے اوپر نہ لے لے، اس لیے تھوڑا توجہ دیں کہ کبھی ایڈ ہوئے کبھی نہیں ہوئے۔ اب جیسے آج ہی دیکھیے کتنے کم لوگ ہیں، اکثر لوگ اس میں نہیں ہیں، تو ایک میسج تھوڑا تیار کر کے اس کو گروپ میں ارسل صاحب کو آپ ڈال دیں، یا دیکھیں ہم ہی تیار کر دیں گے وقت اگر ہم کو ملا، بہتر ہے کہ آپ تیار کر کے ذرا اس کو ڈال دیں ایک میسج گروپ میں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایسے کیا ہے کہ پھر کلاس جو ہے لاس ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کا اس میں ریگولر نہ آنا یہ ان کے لیے ہی نقصان کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال کسی کا ہو گیا؟ بس آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی آ رہی ہے حضرت۔ ٹھیک ہے پھر، ہاں ہو گیا، اللہ تعالیٰ کرم و فضل فرمائے، نمازوں کی پابندی رکھے، درود پاک کی کثرت کرے، اور بھی جو اپنے ملنے جلنے والے احباب ہیں ان کو بھی جو ہے آپ اس میں شریک کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی جو ہے اس سے اچھی طرح فیضیاب ہو پائے اور جو ہے علوم دینیہ سیکھے بخوبی۔ تمید ایمان سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی حضرت الحمدللہ۔ چلیے، اللہ تعالیٰ کرم و عافیت فرمائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔